ایک صحابی فرماتے ہیں ایک قبیلہ تھا، حضور علیہ السلام صلح کرانے تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے عرض کیا صدیق اکبر نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کرائیں۔ انتظار کیا، حضور نہیں آئے، آقا جلدی تشریف نہیں رہا۔ مسند احمد بن حنبل فرماتے صدیق اکبر کو انہوں نے کھڑا کر دیا، اب صحابہ اب نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک پتہ چلا پیچھے سے تاجدار کائنات تشریف لائے۔ اب جو پیچھے سے آئے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ سارے بول لے نا، آپ کی دشمنی ہے میرے ساتھ، وہ کہاں کھڑا ہوتا؟ اینڈ پر۔ وہ نہ صف چیر سکتا ہے نہ صفوں میں، جیسے ہمارے لوگوں کو عادت ہوتی کہ خطبہ ہو رہا ہوتا درمیان سے گزرتے، گناہ ہے، آقا کی روح ناراض ہوتی ہے۔ اے بدبخت انسان، خطبہ نہیں ہو رہا، رحمت ہو رہی ہے، رحمت میں بیٹھ جاؤ۔ حضور بٹھا دیتے تھے، خطبہ روک دیتے، ہماری قوم نہیں مانتی۔ حضور پیچھے سے آ رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں پیچھے سے آ رہے ہیں، صدیق اکبر امام ہے، وہ تو نماز بخاری کی ہے نا، اب یہ امام حنبل کی، امام حنبل کے استاد ہے، امام حنبل استاد ہے امام بخاری۔ آقا نے دیکھا جماعت ہو رہی ہے، یہ لفظ لفظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، جلدی میں ادھر چلا گیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضور صفیں چیرتے گئے، صفیں چیرتے، اب جو پچھلے تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ اگلوں کو بتائے کیسے کہ حضور آ گئے۔ وہ کہتے ہم یوں کھڑے تھے، ہم نے تالی بجانا شروع کر دی۔ کیا بجانی؟ تصفیق، صفق الناس، حدیث کے الفاظ ہیں، سب صحابہ تالی بجا رہے ہیں، اور تالی کون بجاتا؟ قوال۔ جب مجمع ہو تو تالیاں بہت زیادہ بجیں تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا قوالی ہو رہی ہے یا کسی کے لیے آپ رسپانس دے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کلیپنگ کر رہے ہیں، یہ دو ہی کام ہوتے ہیں۔ بھائی داد دینو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کلیپنگ۔ جہاں کیا ہو رہا؟ صفیں ٹوٹ رہی ہیں اور تالیاں بج رہی ہیں۔ لگاؤ فتویٰ، صفیں ٹوٹ رہی ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، آواز سن سمجھ گئے یہ کام چھوٹا نہیں، یہ سوائے حضور کے کسی اور کے لیے عمل نہیں ہو سکتا، شاید حضور آئے ہوں۔ اتنی دیر میں حضور پہلی صف میں، صفیں ٹوٹ گئی، نماز ہو رہی ہے، تالیاں بج رہی ہیں، نماز ہو رہی، صفیں ٹوٹ گئی، نماز ہو رہی۔ حضور اگلی صف پر چلے گئے، درمیان سے گزرے، صفیں بھی ٹوٹ گئی، تصدیق، تالیاں بھی بج رہی، پہلی صف پہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میری طرف آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ کے چہرے نا بتا نہیں رہے، یا ساؤنڈ صحیح نہیں کہیں تو میں ہٹا دیتا ہوں، اگر کہتے ہیں اب آواز آ رہی اس طرف۔ اب صدیق اکبر کیا کر کے دیکھ رہے ہیں؟ مڑ کے، تو مڑ کے دیکھے پیچھے امام رہ سکتا؟ انہوں نے مڑ کر دیکھا، حضور نے فرمایا کف، کھڑا رہو، اے صدیق مصلی پہ کھڑا رہو۔ صدیق اکبر نے ہاتھ چھوڑے اور ہاتھ اٹھا کر کہا مولا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس محمد کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل تو بنایا نا۔ کر کے پھر کہا مولا میری کیا مجال، میں مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤں، اور الفاظ کہتا میں ابن ابو قحافہ کی کیا مجال، آقا آپ کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ جماعت مصلی پہ ہو رہی ہے، ہاتھ چھوڑ دیے ہیں، صدیق اکبر اپنی دعا کر رہے ہیں اور الفاظ ریپیٹ کر رہے ہیں مولا میں اس قابل کہاں ابو بکر ابن ابی قحافہ مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں۔ حضور منع کر رہے ہیں اور صدیق دعا کر رہے ہیں، مصلی خالی ہو گیا، نماز ہو رہی ہے۔ کیسی نماز؟ تالیاں بھی بجی، صفیں بھی ٹوٹی، اور مصلی امامت پر جو کھڑا وہ بھی بات کر رہا ہے، اور مصلی امامت خالی ہو گیا۔ اب حضور کھڑے ہوئے، باقی نماز حضور نے پوری کرائی، سجدہ صاف نہیں کیا، کھڑا ہوں۔ پہلے ابتدا کس امام نے کی تھی نماز؟ ابو بکر صدیق نے۔ ختم کس نے کی؟ آمنہ کے لال نے۔ نماز ایک ہی ہے، نہ سجدہ صاحب ہوا، نہ حضور علیہ السلام نے غلطی بیان کی، نہ حضور نے فرمایا تم نے نمازیں توڑی کیوں، نہیں، ٹوٹتی اس کی ہے جس کی لگی نہ ہو، ٹوٹتی اس کی ہے جس کی لگی نہ، اور جس کی لگی ہو صفیں ٹوٹ جائیں، یہ دل جڑا ہوا ہو۔ اس لیے آقا نے فرمایا لوگو اس سے ملنا ہو مجھ سے ملو۔